بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اسلام میں جمعہ کا دن عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن محترم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے لے کر ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں، کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ان دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہا کرتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ وہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں۔ شاید ان کا امتحان تھا، اس سے ان کے دل میں لالچ آ گیا اور وہ تدبیر سوچنے لگے کہ جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ دریا کے ارد گرد غار کھود دیں اور ان غاروں تک نالیاں بنا دیں۔ جمعہ کی شام کو نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت بھی کیں اور مالدار ہو گئے۔ کئی سالوں تک ان کا یہ عمل جاری رہا۔ وہ لوگ کل 70,000 تھے اور ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک شکار کرنے والوں کی، دوسری اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسری خاموش رہنے والوں کی۔ ان 2 جماعتوں کے لوگ 12,000 تھے، باقی سارے شکاری تھے۔ جب شکاریوں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ بے وقوفوں، قید کرنا ہی تو شکار ہے، چاہے کھاؤ یا نہ کھاؤ اسی دن۔ اور ہفتہ کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، صرف نہ کھانے یا ہاتھ لگانے سے نہیں، اس لیے باز آ جاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو کئی سالوں سے ایسا کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو اب تک عذاب آ جاتا۔ تب داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں سب کے سب بندر بن گئے۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گویائی چلی گئی۔ صبح کے وقت جب اس محلے کو لوگوں نے دیکھا تو نہ تو کوئی آدمی گزر رہا تھا اور نہ کوئی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی دھواں تھا، تو لوگ دیوار پر چڑھ کے ان کے گھروں میں داخل ہوئے اور وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان سے لپٹنے لگے اور رونے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کرتے تھے؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے چہروں پر بہہ رہے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب ہلاک ہو گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ نسل۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ موجودہ بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر موجود تھے اور موجودہ بندر ان پہلے والے بندروں کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ مسخ شدہ قوم صرف 3 روز تک ہی زندہ رہ سکتی ہے اور اس کے بعد ہلاک ہو جاتی ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔